جس سے محبت کی ہے ان دونوں کے درمیان میں اس محبت کا ایک زمانہ گزرتا ہے. اللہ محب ہوتا ہے, وہ بندہ محبوب ہوتا ہے. ایک زمانہ گزرتا ہے, اللہ رب العزت کی رحمت جوش آتی ہے اور اللہ فرماتا ہے جبرائیل کو آواز دے کر, اے جبرائیل اب میری یہ حیا یہ گوارا نہ کرے گی کہ اس محبت کو میں اور بندے کے درمیان میں رکھا جائے, میرے اور بندے کے درمیان میں رہے, بلکہ اے جبرائیل جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں ایسے درا کے امی, اے جبریل امی تو بھی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں. آگے بڑھتی ہے بات, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبرائیل اب اس محبت کو ہمارے اور تمہارے اور بندے کے درمیان نہ رکھو بلکہ اس کو اور بڑھاؤ. کتنا بڑھایا جائے؟ اللہ فرماتا ہے جتنے ملائے اعلیٰ کے فرشتے سب میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ اللہ دنیا میں رہنے والے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. اے ملائے اعلیٰ کے تمام فرشتوں گواہ ہو جاؤ تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. اب وہ محبت اللہ, جبرائیل اور آسمان میں رہنے والے تمام فرشتے کرنے لگتے ہیں. ایک زمانہ گزرتا ہے. مرزا پر والوں میں جو کہنے آیا ہوں اس کا بیس بنا رہا ہوں. میرے جملوں سے جڑے رہنا تاکہ تمہارے دل کے دریچے کھل جائیں. میں تمہیں محبت سکھانے آیا ہوں. آج کل دنیا میں جتنا بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے نا, پڑھا لکھا طبقہ, اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھئی ہم کسی مولانا کو کیوں سنیں, ہم کسی عالم کو کیوں سنیں, ہم کسی مفتی کے پاس کیوں جائیں, ہم مفتی نظام الدین صاحب کے پاس کیوں جائیں, ہم جو ہے حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب کے پاس کیوں جائیں, بڑے عالم کے پاس کیوں جائیں. ارے اللہ نے قرآن اتارا ہے, اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم میرا قرآن پڑھتے رہو اور پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے رہو. قسم خدا کی ایسے لوگ شیطان کے کھلونے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے درمیان میں علماء کو نہیں رکھتے, قسم خدا کے ان کے عقیدے برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے مرزا پر والو اتنا خیال رکھنا, تم کسی بھی اونچی جگہ پر پہنچ جاؤ, کامیابی کی چرم سیما پر پہنچ جاؤ, لیکن کبھی ان علماء کرام کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا. سمجھ گئے میری بات کو کمیٹی والو؟ آج تم نے یہ کام کر کے نا بڑا اچھا کام کیا ہے, لیکن میرے پیارو تم سے گزارش ہے کہ اپنے تم لباس کم سے کم آج کے لیے تو اسلامی کر لیتے. کمیٹی والے ان سے ہی نہیں کہہ رہے, تم سے بھی کہہ رہے ہیں. ہر ایک کو حق ہے, ہر ایک کو حق ہے. ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہم نعرے لگاتے ہیں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن چہرہ دیکھو تو پورا عمل سے خالی, رات اور دن دیکھو تو عمل سے خالی, پوری زندگی دیکھو 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی, لیکن اس بندے نے ایسی آنکھ پیدا نہ کی کہ جس میں رسول اللہ کا دیدار سما سکے. اس نے وہ دل نہ بنایا کہ جس میں آمنہ کا لال رہتا. ہماری راتیں اور ہمارے دن اللہ اکبر کبیرہ کس عالم میں گزرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں. یہ نوجوانوں ذرا سنتے رہنا کہ تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہیں سب کو معلوم ہے, تمہارے دن کیسے گزرتے ہیں سب کو معلوم ہے. یہ ابھی حضرت علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ غوث پاک کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے. دلوں کے حال سے واقف ہے تو صرف یہی تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ کمیٹی والے میرا جلسہ سجا رہا ہے, یہ بھی تو دیکھیں گے کہ صبح کو فجر کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. یہ بھی تو دیکھیں گے کہ یہ جلسے میں آیا ہے یہ جھوٹ بولنا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا, غیبت کرنا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. سرکار غوث پاک بغداد سے یہ بھی ملاقات. میرے پیارو جلسے جلوس روز کراؤ, کوئی نہیں منع کرتا, لیکن اپنے اندر سدھار بھی تو پیدا کرو, سدھار بھی تو پیدا کرو. کوئی ایک محفل ایسی تو ہو کہ اس میں آنے والے لوگ, اگر کوئی آ رہا ہے تو شرابی بن کے آیا, کوئی آیا بے نمازی بن کے آیا, لیکن اس محفل کو سنا, رب رسول کا ذکر سنا, جب اٹھ کے گیا تو اللہ اکبر شراب سے توبہ کر کے اٹھ کے گیا. جب اٹھ کے گیا تو یہ توبہ کر کے گیا کہ اے اللہ آج کے بعد میں نماز پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. جب اٹھ کے گیا تو یہ توبہ کر کے گیا کہ اے مولا آج کے بعد کسی ڈولے مینڈے نہیں کاٹوں گا.
یہ ہمارے اندر جذبے اگر ہوں ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، تب تو ہمارا یہاں پر آنا، سننا، بیٹھنا، جلسے کرانا مبارک ہے. لیکن اگر ہمارے اندر اعمال صالحہ کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں پنپتا نا، تو پھر ہمیں اپنے نفس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھو نا آج حالت کیا ہوئی ہے، یہ سب ہمارے اعمالوں کا بدلہ ہمیں دیا جا رہا ہے اور ہمارے کان پہ جوں نہیں لگی. ہم چاہتے ہیں کہ منبر پر بیٹھ کر خطیب چٹکلوں والی باتیں کرے، ہماری اصلاح کی باتیں نہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں بتا کے جائے کہ بریانی کیسے کھائی جاتی ہے، قورمہ کیسے کھایا جاتا ہے. لیکن قسم خدا کی جب یہی علماء اکرام تمہیں بیٹھ کر کے رب رسول کی شریعت سکھاتے ہیں، بولے مزہ نہیں آیا، تقریر تو ہوئی، پروگرام تو ہوا، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. وہ جو 20,000 لے کے گیا اور صرف چٹکلے سنا کے گیا، بھائی ہنساتے ہنساتے پیٹ میں درد کر دیا انہوں نے. مزہ آ گیا انہیں بلائیو اگلے سال کو. میرے پیارو اپنی محفلوں کے ابھی میں ذکر کر رہے تھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ ہماری یہ جلسوں کی اصلاح کیسے ہو. ہم رات و دن عوام کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، جلسوں کی اصلاح کیسے ہو؟ جلسوں کی اصلاح کا طریقہ صرف یہی ہے کہ مدرس علماء اکرام کو یہاں پر بٹھایا جائے تاکہ وہ بتائیں کہ رب رسول کی شریعت پہ نہ چلنا کتنا بڑا. قرآن فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، او لوگو رات و دن رسول اللہ کی، رب رسول کی شریعت کی بغاوت کرنے والوں سنو. اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی کی شریعت سے منہ موڑ لے گا ہم اس کی زندگی دوبر کریں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ فرماتا ہے دیکھو لوگو جب تم قیامت کے میدان میں جاؤ گے تمہاری پہچان الگ سے ہوگی. جو رب رسول کے باغی ہیں ان کی پہچان اس طرح ہوگی کہ میدان محشر میں سب تو اکھیارے آئیں گے لیکن رب رسول کا باغی اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم ان کا حشر کریں گے اندھا بنا. میرے پیارو مرزا پور کے غیور مسلمانوں، اپنے اندر سدھار پیدا کرو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سننے آئے ہو تو ان کی زندگی کے صرف کرامت نہ سنو، یہ بھی سنو کہ اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 سال ایسے گزارے جو انہوں نے اپنی ساری 25 سالہ زندگی جنگلوں میں گزاری، عبادت و ریاضت میں گزاری. سرکار غوث پاک نے پہلے کرامتیں نہیں دکھائی بلکہ پہلے علم سیکھا. علم سیکھا ہے، علم. آج ہم بلانے کو بلا لیتے ہیں، فلانے آئے، دیکھا جائے علم کے نام پہ زیرو، بالکل نیل بٹا سناٹا. اور کہتے ہیں پیروں کو پڑھنے کی کیا ضرورت. ارے نادان، اگر پیروں کو پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو پیر گلی کوچے کا، وہ پیران پیر، روشن ضمیر، غوث سمدانی، محبوب ربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے درست العلم حتی صرت قطبہ. وہ لوگوں میں اتنا پڑھا اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. اور پھر علم کی جھلک ان کے اندر کیا آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کے علم کا صدقہ کیسا دیا؟ ایسا دیا کہ خود بغداد کی سرزمین پر خانقاہ قادریہ میں بیٹھ کے کہتے تھے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی. وہ لوگوں میں ساری دنیا کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے. یا غوث زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر ذکر سننے آئے ہیں نا تو ان کی رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث البراء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، ان کی واز کا نام لیا، لائٹ دوبارہ آ گئی. تو یہ تو دنیا میں اثر ہے، پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ سرکار غوث پاک کا قیامت میں بتاؤں کیا ہوگا. سنو اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں لو کانا عبدین تحابا فی اللہ
اللہ کے رسول ہم سب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دو بندے ایک دوسرے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ بتاؤ تم سرکار غوث پاک سے محبت کیوں کرتے ہو؟ کہ تمہارے حصے میں سرکار غوث پاک کا کوئی پلاٹ آنے والا ہے؟ بتاؤ، کیا سرکار غریب نواز کی کوئی پراپرٹی تمہارے حصے میں آنے والی ہے؟ بتاؤ، کیا سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم کا کوئی ورثہ تمہارے حصے میں آنے والا ہے؟ بتاؤ، نہیں نا۔ ہم سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم اور حضور تاج شریعہ اور غریب نواز اور اللہ اکبر کبیرہ بغداد کے غوث اعظم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی ہیں۔ تو سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، سن رہے ہو مرزا پور والوں؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ نکلنے دو، وہ نکلنے دو، گاڑی کو نکلنے دو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب رب رسول کی باتیں ہوتی ہیں نا تو شیطان بھی سوچتا ہے انہیں کیسے بہکایا جائے۔ کبھی ہم نے دیکھا جلسوں میں، کبھی کوئی پیچھے جو ہے کوئی بچے شیطانی کر رہے ہوں گے تو سارے لوگوں کا دھیان ادھر چلا جائے گا، کبھی مجمع میں سے گاڑی نکلوا دے گا تو سارا دھیان ادھر کو چلا جائے گا۔ یہ یاد رکھو، رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار ارشاد فرماتے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ آگے سنو، سرکار ارشاد فرماتے واحد منہا فی المشرق والآخر فی المغرب۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک مشرق میں ہو، دوسرا مغرب میں ہو، ایک مرزا پور میں ہو، جو محبت کرنے والا وہ مرزا پور میں ہو، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ بغداد میں ہو، جو محبت کرنے والا وہ مرزا پور میں ہو، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ اجمیر میں ہو، جس سے جو محبت کر رہا ہے وہ مرزا پور میں ہو، جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ بریلی میں ہو۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لجمع بینہما یوم القیامہ، اللہ اس محبت مرزا پور والے کا ہاتھ پکڑ کے سرکار بغداد والوں کے برابر میں کھڑا کر دے گا، سرکار کو سے پاک کے برابر میں کھڑا کر دے گا۔ اس لیے کہ ہم نے سرکار غوث پاک سے ولی اللہ ہونے کی حیثیت سے محبت کی۔ ولی خان سے محبت ہے تمہیں؟ ولی خان سے ہے نہیں نا، ولی اللہ سے ہے، اس لیے کہ وہاں نسبت ہے ولی کی اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لجمع بینہما یوم القیامہ، اللہ رب العزت ان دونوں کو قیامت کے دن اکٹھا کر دے گا۔ اب یہ دیکھے گا میں مرزا پور کا اور یہ غوث پاک، میں کہاں یہ کہاں، میں کہاں یہ کہاں، تو آواز آئے گی یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیا، اے نادان تجھے نہیں پتا یہ وہ ہے بغداد کے غوث پاک جن کی محفلیں تو سجایا کرتا تھا میری رضا کے لیے، جس سے تو محبت کیا کرتا، یہ وہ ہے جس سے میری رضا کے لیے محبت کیا کرتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہیں سے پکارے، قسم خدا کی میں اس کی داد رسی فرماؤں گا، میں اس کی داد رسی فرماؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو دو طرح کے ولی ہوتے ہیں، ایک ولی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد اعمال صالحہ کرتا، اس کے بعد اللہ ولایت عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور ایک وہ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو مادر زاد ولی ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی ہوتے ہیں، یعنی جس کا نقش اول ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تبھی سے کیا ہوتے ہیں؟ ولی ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب بایزید بستامی میرے پیٹ میں آیا، جب اس کا نقش اول بنا، تو فرماتی ہیں کہ جب کوئی مشکوک لقمہ میرے ہاتھ میں آتا تو بایزید اندر اندر کربٹے کھاتا رہتا اور مجھے وہ مشکوک لقمہ کھانے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور یہ تو بایزید بستامی کی بات ہے. آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ بچپن میں جب اپنے ساتھ بت خانے میں لے گئے نا اور کہا کہ اے ابو بکر ذرا اس بت کو سجدہ کر, تو حضرت ابو بکر صدیق نے بچپن کے حالت میں, لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جتنا بھی فیضان ہے اور خلافت کا جتنا فیضان ہے وہ مولا کائنات کو ہی ملا ہے ڈائریکٹ, اور کسی کو نہیں. خلافت اول جو ملی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں بلکہ کسے ملی ہے, مولا کائنات کو. یہ کہتے ہیں نا انہیں بتا دو کہ حضرت صدیق اکبر کا یہ واقعہ سنانا کہ جب اللہ اکبر کبیرہ بچپن کا عالم تھا, ابو قحافہ نے کہا بیٹا سجدہ کر, حضرت صدیق اکبر بچپن کے حالت میں پتھر اٹھاتے بت کو مار کے توڑ دیتے. آپ کو غصہ آیا, آپ کے والد کو ہاتھ پکڑ کے لے گئے ان کی ماں کے پاس اور کہا کہ اسے تمیز نہیں سکھاتی ابو بکر کو, یہ آج بت توڑ آیا. تو حضرت ابو بکر کی والدہ بولی اے ابو قحافہ الگ ہٹ جا, ارے یہ تو اب پیدا ہو کر کے بتا رہا ہے, ارے جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو جب میں چاہتی تھی کسی بت کے آگے جھکوں یہ جھکنے نہیں دیتا تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو ولی پیٹ میں ہوتا ہے نا, جو مادرزاد ولی ہوتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اس کی شان اس کے پیدا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے لگتی ہے. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر کی وہ شان ہے, ایسی اعلیٰ شان ہے قسم خدا کی جو ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئے, لیکن ولایت کے چرچے آپ سے 1 صدی یا 2 صدی پہلے حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ جنیدیہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او لوگوں, آج ساری دنیا میں اگر کسی کو ولایت عظمیٰ ملی ہے تو وہ جنید بغدادی ہے. یہ کہتے چلے گئے. 1 بار بولا, 2 بار بولا, 3 بار بولا, اور جب چوتھی بار بولنے والے تھے زبان رک گئی, سکتہ طاری ہو گیا, سارے مجمع پہ سکتہ ہے. لیکن حضرت جنید بغدادی دوبارہ بولنا شروع کیے اور کہنے لگے اللہ میری غلطی معاف فرمائے, قسم خدا کی اب 100 صدیوں کے بعد ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہے. قسم خدا کی اگر جنید بغدادی اس زمانے تک زندہ رہے اس کا مرید ہو جائے, اس کا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تو ہے, لیکن ان کی شان یہ بھی ہے میرے پیاروں, وہ جیسے اپنے وقت کے اور جب تک کہ حضرت امام مہدی نہ آ جائے سارے اولیاء کے کتب ہے اور ساری ولایت وہاں سے مل رہی ہیں, اتنے ہی جید عالم بھی تھے. کیسے جید عالم, اللہ اکبر کبیرہ. ہم تو آج اعتراض کر دیتے ہیں نا اعلیٰ حضرت پہ, اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی محبت میں غلو کیا ہے. ارے غلو تو اسے کہتے ہیں حضرت جو کالے کو سفید کرے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ شان ہے. ایک مرتبہ سورہ نحل کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے اور اس میں آپ نے ذکر فرمایا, حضرت ذرا توجہ چاہوں گا, آپ نے مخلوق کی 3 قسمیں کی جو کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائی کیا, فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ, بولو حافظ دیو ہے, حافظ صاحب جتنے ہیں یہاں پر ان سے میری دستبستہ گزارش ہے, روز 1 پارہ پڑھا کریں تبھی جو ہے رمضان میں کامیابی ملے گی, ورنہ پورا لوڈ ہو جائے گا. اللہ نے مخلوق کی 3 صورتیں کی ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ, اللہ نے فرمایا کچھ مخلوق ایسی ہے جو پیٹ کے بل چلتی ہے. دوسری مخلوق کا ذکر کیا, وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ, کچھ ایسی ہے جو 2 پیروں پہ چلتی ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ, کچھ ایسی ہیں جو 4 پیروں پہ چلتی ہیں. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر اس آیتوں کی تفسیر فرما رہے تھے. سورہ نحل سے پڑھتے پڑھتے آپ سورہ نور کی آخری آیت, سورہ نور کی آیت کے جز میں پہنچے ہیں اور وہاں کیا ذکر کیا اللہ نے, وَيَخْلُقُ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ ان 3 مخلوق کے علاوہ بھی ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے
ہے جس کا علم تمہیں نہیں. اور پھر یہاں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے تھے وَأَنَا مِنْهُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اسی مخلوق میں بھی ہوں جس کی حقیقت تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس, نعرہ تکبیر. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, کیا فرمایا؟ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. میں مرزا پور کے غیور مسلمانوں چلتے چلتے تمہیں ایک میسج دیتا ہوں. دیکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری 91 یا 90 سالہ عمر پڑھ لینا, کوئی سی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ملے گا جو علم سے خالی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی علم سیکھا اور اپنے بچوں کو بھی علم سکھایا. لیکن یہ عجیب ہے کہ صرف سرکار غوث پاک کی تعلیمات بھول گئے, بریانی یاد رہی. 11ویں کی بریانی یاد رہی غوث پاک کی اور سب کچھ بھول گئے. یہ بتاؤ کہ کل قیامت میں سرکار غوث پاک نہیں پوچھیں گے کہ بتا بریانی کھاتا رہا یا میرے مشن کو بھی اپنایا؟ میرے مشن کو بھی اپنایا. تو مرزا پور کے غیور مسلمان دست بستہ ہو کر قدموں میں گر کے سرکار غوث پاک سے عرض کریں گے اے میرے پیر, پیران پیر, ہم نے صرف لنگر ہی نہیں کیا, آپ کی زندگی کے اعمال بھی اپنی زندگی میں شامل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی ایسا تو ہو جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ یہ کہے کہ آج 11ویں ہے, آج سے انشاءاللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا, آج 11ویں ہے, آج سے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا, غیبت کرنا چھوڑ دوں گا, شرابیں پینا چھوڑ دوں گا, زنا کرنا چھوڑ دوں گا, تیرے میرے گھر میں تانک جھانک کرنا چھوڑ دوں گا, گانے سننا چھوڑ دوں گا. قسم خدا کی اگر ایسا جذبہ کسی نوجوان کے اندر پیدا ہو گیا, قسم خدا کی سرکار غوث پاک بغداد سے بھی مسکرائے. واہ واہ جی. ایک طرف سرکار غوث پاک کا نام اور دوسری طرف گانے بھی. ایک طرف سرکار غوث پاک کا نام, دوسری طرف اسی منہ میں شراب کے پیالے بھی. ایک طرف سرکار غوث پاک کا نام, دوسری طرف زنا کے اڈے پر بھی. یہ دوغلا پن نہیں تو کیا ہے؟ میرے پیاروں مرزا پور کے غیور مسلمانوں, اپنی زندگی بہتر بناؤ, اچھی بناؤ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. یاد رکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں درس دیا ہے, اور درس کیا دیا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں الحکم یتغیر والعلم لا یتغیر. فرماتا حکومتیں تو بدلتی ہے, لیکن جب تم اپنے بچوں کو رب رسول کی شریعت کا عالم بنا دو گے تو حکومتیں تو بدلیں گے لیکن علم نہیں بدلتا. جی بے شک بے شک. اپنے بچوں کو عالم بناؤ, وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. مرزا پور کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ مرزا پور میں بڑے مالدار لوگ, لیکن ایمانداری سے کوئی مجھے کھڑا ہو کے بتا دے مرزا پور میں عالم کتنے ہیں, مرزا پور میں پولیس پرشاسن میں کتنے لوگ ہیں, آئی پی ایس کی پڑھائی کتنے پڑھ رہے ہیں, ایم ڈی اپنے بچوں کو ایم بی بی ایس کی ڈگری کون کرا. اتنا بھاری, اتنا مالدار گاؤں ہے کہ یہ بدائیوں کو قرضہ دے سکتا, اتنا مالدار گاؤں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہمارے پاس دین ہے نہ دنیا, نہ دین ہی سیکھ سکے نہ دنیا. ہاں تھوڑا سا اگر وہ سمجھدار ہوا تو وہ چھاتر نیتا بنا, پردھانی پہ کھڑے ہوں گے, بھائی ایم پی ایم ایل اے کے الیکشن پہ کھڑے ہوں گے. ارے نادان, ایم پی ایم ایل اے بنے گا, پردھان بنے گا, تیرا فائدہ ہے, لیکن رب رسول کی رضا کے لیے اگر ڈاکٹر بنے گا تو تجھے بھی فائدہ ہے, قوم کو بھی فائدہ ہے. اگر تو رسول اللہ کی شریعت کا عالم بنے گا تو جہاں دوسروں کو فائدہ پہنچے گا تیری ذات کو بھی پہنچے گا. بتاؤ کون سا ایسا عالم ہے جو بھوکا مر رہا ہے؟
اگر تمہارے دل و دماغ میں یہی بیٹھی پڑی ہے کہ عالم بنائیں گے تو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے، دیکھو ان میں سے کوئی، میں بھی گاڑی سے آیا ہوں، ان کے پاس بھی گاڑیاں ہیں، کون بھوکا مر رہا ہے؟ عالم۔ قسم خدا کی یہ سینے میں درد لینا پڑے گا، اپنے بچوں کو عالم بنانا پڑے گا، اپنے بچوں کو دینی دنیاوی دونوں تعلیموں سے آراستہ کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھنا سرکار نے ارشاد فرمایا تھا میری امت کو ختم کرنے کے لیے لوگ ایسے جمع ہوں گے جیسے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے۔ دیکھو کوئی ہے تمہارا سننے والا، کوئی ہے تمہاری کہنے والا؟ تمہاری کہنے والا تبھی ہو سکتا ہے جب تم اپنی اولاد کو اس لائق بنا دو۔ کسی محکمے میں تمہاری سننے والا کوئی ایسا نہیں جو کھڑا ہو کر کے تمہاری بات کر سکے۔ بہت دیر ہو چکی میرے پیارو، یہ عوام لٹ چکی، سماج برباد ہو گیا۔ یہ تیری میری ڈولو مینڈو کی لڑائیاں ختم کرو اور اپنے بچے کو رب رسول کی شریعت کا عالم بنا دو۔ ساری زندگی تم نے، سارے خرچے تم نے، 4 لاکھ اکٹھے ہوئے تو تم نے بچوں کو نہیں پڑھایا، لڑائی کے لیے رکھ لیے۔ 10 لاکھ روپے اکٹھا ہوئے، بچوں کو نہیں پڑھایا، 4 ویلر اپنی لڑکی کی شادی میں دینے کے لیے رکھ لیے۔ 20 لاکھ روپے اکٹھا ہوئے تو تم نے جو ہے وہ ننگا ناچ کیا گاؤں میں کہ سارے غریبوں کو شرم آ گئی تمہاری دولت دیکھ کر۔ میرے پیاروں کوئی ایسا بھی تو مالدار ہو جو کھڑا ہو، وہ یہ کہے گا کہ میں تو اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکا، لیکن غریب طبقے کا جو بچہ رب رسول کی رضا کے لیے عالم بننا چاہتا ہے تو میں اس کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، میں خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ اگر کوئی رب رسول کی رضا کے لیے ڈاکٹر بننے کو تیار ہے، میں تو نہیں بن سکا لیکن اس غریب بچے کی پڑھائی کا انتظام میں کروں گا۔ کوئی ایسا تو ہو ہمارے معاشرے میں؟ دیکھو ہمارا کیا حال ہے، ہمارے علماء کہاں جی رہے ہیں اور پیر کہاں جی رہے ہیں۔ دوسرے ارباب فکر والے اپنے مذہب باطلا کو فریب دینے کے لیے ان کی قوم کے بڑے بڑے بزنس مین علماء کو پیسہ دے رہے ہیں اور سنیوں کے مالدار پیروں کو دے رہے ہیں۔ پیروں کو مالدار کر دیا اور مدرسے اجاڑ دیے۔ میں منع نہیں کرتا پیروں کو پیسہ ضرور دو، لیکن ان سے سوال بھی کرو کہ بتاؤ تم نے کتنے مدرسے کھولے ہیں، تم نے بتاؤ کیا کیا ہے، تم نے دین کا کام کیا کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی اس امت کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پوری زندگی اپنی پوری زندگی لگا دی ہے سرکار غوث پاک۔ میرے پیارو اگر آج تم نہیں سمجھو گے اور نہیں سدھرو گے تو پھر دیکھنا، پھر کل آنے والا دن ایسا ہے پھر تمہاری کوئی کہو گے بھی تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو میں اپنی بات کو نہ زیادہ لمبا کرتے ہوئے یہی پہ ختم کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی ہے، سرکار غوث پاک کا جشن منایا ہے، سرکار غوث پاک کا مشن بھی اپناؤ، سرکار غوث پاک کا مشن اپناؤ، سرکار غوث پاک کا مشن۔ اور کیا مشن ہے سرکار غوث پاک کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اعلیٰ حضرت تک بے شمار اولیاء کرام، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ خانقاہی ہونے کی حیثیت سے، چاہے کوئی پیر میرا دشمن بن جائے اور چاہے کوئی میرا مخالف بن جائے، لیکن یہ میں ببانگ دوحل کہتا ہوں جو کام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے نہیں ہوا کسی۔ آج ہم ذرا ساری کتابوں کی پڑھیاں پڑھ کے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے مقبول شخصیت پر تانا زنی کرتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ان کے باپ داداؤں نے شہرت دی ہوتی نا تو اتنے بڑے بڑے دشمن آئے 105-6 سال میں قسم خدا کی ختم ہو گئے ہوتے، لیکن یہ شہرت کسی ایم پی ایم ایل اے نے، کسی حکومت کے فرد نے نہیں دی بلکہ سرکار غوث پاک نے دی۔ اور کس شان سے دی ہے، کس شان سے دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کس شان سے دی ہے۔
آج ہم ببانگے دو حل سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا، وہ شان عطا فرمائی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات اگر پڑھتے ہو اور صرف کرامتیں سنتے ہو تو تمہارا مقصد پورا نہیں۔ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھنے والے سرکار غوث پاک نے ٹھوکر ماری، مردے کو زندہ کر دیا، سمندر سے 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دی، یہ تو بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سرکار غوث پاک نے 25 سال کھانا نہیں پتے کھائے ہیں، اور بھوک کی شدت اتنی بڑھ جاتی تھی، کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوک کی شدت اتنی بڑھ جاتی تھی، اتنی بڑھ جاتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جاں بلب ہوتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے اور کہتے عبد القادر کھا لے، لیکن سرکار غوث پاک کہتے نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے تھے میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کہتا عبد القادر کھا لے۔ میرا امام بولا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال اپنی زندگی ایسی گزاری ہے پتوں پہ، اور یہاں بریانی میں ہی خوش، پتوں پہ گزاری ہے، پتوں پہ۔ پھر اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عوام اور سماج کے سامنے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ حسین تشبیہ پیش کی اور وہ اعمال پیش کیے، قسم خدا کی یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن غوث پاک کا ذکر ختم نہیں ہوگا، سرکار غوث پاک کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو اپنے رات اور دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں جو ہے مسلمان بنا دے اور بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔